قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدترین جگہ بازار ہیں۔ اس دن گزشتہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی تھی وَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، کہ بہترین جگہ مساجد ہیں شہروں میں سے، اور بدترین جگہ مبغوض ترین جگہ جو ان سے وہ بازار ہیں۔ اب بازار اس لیے مبغوض ترین ہے کہ وہ غفلت کی جگہ ہے۔ اب ایک انسان نماز پڑھنے کے ارادے سے آتا ہے، اس کی نیت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیت پہ ثواب مل رہا ہے، یعنی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف، ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے احرام باندھ کر حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ اب یہ جو انعام مل رہا ہے یہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اس نے مسجد کی نیت کی ہے، ثواب کی نیت سے مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھنے کے ارادے سے آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اس لیے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ بہترین جگہ جو ہیں وہ مساجد ہیں۔ اور دوسرا جو حصہ ہے وہ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ بدترین جگہ وہ بازار ہیں۔ اب بازار اس لیے ہیں کہ وہ غفلت کی جگہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من دخل سوق، کہ آپ میں سے کون کون بازار میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سوق بازار کو کہتے ہیں عربی میں۔ من دخل سوق، آپ کون کون سے جا رہے ہیں وہ بازار میں؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں جانا ہوتا ہے، اپنے کام کاج کے لیے جانا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے معاملات کے لیے انسان جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، یا کوئی سودا صرف لینے کے لیے بازار جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر سنت سمجھ کے بازار جا رہے ہیں اور دعا پڑھ کے بازار جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے ہر قدم پہ گناہ بھی معاف کریں گے، ہر قدم پہ درجہ بھی بلند کریں گے، اور ہر قدم پہ نیکی دیکھیں گے۔ اور ایک روایت میں من دخل الجنہ، اللہ پاک اس کا گھر جنت میں داخل کریں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں جانے کی دعا کیا ہے؟ من داخل سوق، کہ بازار میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بازار جانے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کی نیت سے جا رہا ہے، یا بازار میں سودا سلف کی نیت سے جا رہا ہے، یا بازار میں کسی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، یا بازار میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الی آخری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے چوتھا کلمہ چہارم کلمہ اپنی زبان سے پڑھ لیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 10 لاکھ اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس کلمے کی بدولت اب ہر بندہ بازار جا رہا ہے، لیکن جب بازار میں جانے سے پہلے یا بازار میں داخل ہو چکا ہے، اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ محروم نہیں ہوگا، وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ اگرچہ بازار بدترین جگہ ہے، لیکن جب انسان دعا پڑھ کے جائے گا، کلمہ پڑھ کے جائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ایک کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور 10 لاکھ نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور ایک روایات میں من دخل الجنہ، اللہ پاک اس کلمے کی بدولت سے، چہارم کلمہ پڑھنے کی بدولت سے اللہ پاک اس کا جنت میں گھر بھی بنا دیں گے۔ اب کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب بازار ہر بندہ جا رہا ہے تو مشکل نہیں ہے، جانا بھی ہے، لیکن وہاں پہ سنت کے مطابق، سنت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک سارے اعمال بتائے ہیں، مسجد میں آنے کا طریقہ، جانے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بچھونے کا طریقہ، اوڑھنے کا طریقہ۔ اس طرح بازار میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے جا رہا، اب ویسے بھی جانا ہے تو اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو سونے پہ سہاگا ہے، 10 لاکھ اس کے گناہ اللہ معاف فرما رہے ہیں، اور 10 لاکھ نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور 10 لاکھ اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر سنت کو اتباع کے طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔